لیکن اب اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن تو ایک طرف چرخے کہن کام رہا ہے، کہ اب آپ کے سامنے جو عظیم المرتبت شخصیت خطاب کے لیے تشریف لا رہی ہے وہ دنیا اسلام کی عظیم شخصیت ہے، اور آج ان کا عظیم خطاب سننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے عظیم غلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ نعروں کی گونج میں محقق اہل سنت حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی آپ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ تکبیر اور رسالت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر اہل سنت علامہ پیر محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، انجمن عاشقان رسول ڈربی۔ دل بھی نے لکھا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رسول کچھ کر بھی سکتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا تم عیسائی ہو جاؤ، ہمارا رسول تو تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ مردے زندہ کرتا تھا۔ جب تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو تم کس برتے پر میلاد النبی کرتے رہتے ہو، ہر وقت ان کا نعرہ لگاتے رہتے ہو؟ بھائی ایک عیسائی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ تمہارا رسول کچھ کرتا ہے؟ کہا ہمارے مولوی صاحب بڑی لمبی چوڑا درس ہے ان کو، کہا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور کہا اچھا کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ تو تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارا تو اتنا تکڑا تھا تو وہ کہتا ہے وحی الموتیٰ باذن اللہ، اللہ نے مجھے اجازت دے رکھی ہے میں مردے زندہ کر سکتا ہوں۔ تو پاگلا تمہارا تو تم خود بولتے ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا اللہ ہی کرتا ہے، تو وہ کرتا تو اس وقت بھی اللہ تھا، مگر ہمارے کو تو پرمیشن تھی، اور تمہارے کو اگر پرمیشن نہیں ہے تو چھوڑو اس مشن کو، ہمارے ساتھ لگو۔ ڈربی والوں فرقہ واریت نہیں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم چھوڑ دیں تبلیغ کا کام ان کے لیے؟ ارے وہ کیا دعوت پیش کریں گے جو منصب رسالت کو سمجھے ہی نہیں؟ میں تو سنی کو حقدار سمجھتا ہوں، دعوت اسلام کا حقیقی علمبردار سمجھتا ہوں، کہ جو جب آئے تو یہ کہے کہ کائنات میں سب انبیاء کی جماعتوں میں، ان کی امتوں میں ایک بھی ابو بکر صدیق کی مثل دکھا دو۔ ڈربی والوں رک کے ایک آگے بڑھ کے بات کرنا چاہتا ہوں، سن لو۔ خدا مجھے ادب کی توفیق دے، اگر عیسیٰ روح اللہ کی امت میں ایک بھی ابو بکر صدیق ہوتا، اگر عیسیٰ روح اللہ کی امت میں اگر ایک بھی عمر بن خطاب ہوتا، عیسیٰ روح اللہ کی امت میں اگر ایک عثمان غنی ہوتا، عیسیٰ روح اللہ کی امت میں ایک علی شیر خدا ہوتا، آج انجیل دنیا سے اصل زبان میں کبھی ختم نہ ہو سکتی۔ ارے یہ 4 یار کا فیضان ہے، محمد عربی کا مکمل دین آج ہر مسلمان کے پاس موجود۔ وہ کیا بتائیں گے جو رسول کی تعریف برداشت ہی نہیں کر سکتے؟ وہ دعوت دین پیش کریں گے؟ خود کو حقدار سمجھتے ہیں، تعریف برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا پگلے تو تعریف نہیں سن سکتا، تجھے الرجی ہے، یہ معمولی بیماری نہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دوائی بیماری کا نام نہیں بتانا، نبض دیکھو جی، سٹیتھوسکوپ لگاؤ، مجھے مرض نہیں بتانا۔ ہمارے ساتھ سنیوں کا یہ معاملہ ہے، ہمیں کہتے مرض نہیں بتانا، تکلیف ہوتی مرض نہیں بتانا، مرض نہیں بتانا۔ میں کہا اب تعریف سنتے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا الرجی ہمیں نہیں کرنی۔ پاگل ہیں، بدعتی ہیں سارے آپ سب جو بیٹھے ہوئے نا، آپ نکلیں گے تو ان کی نظر میں آپ بدعتی ہیں۔ صبح سے کیا کرنے گئے تھے آپ؟ عالمی کمیونٹی سینٹر میں۔ کہا حضور کی تعریف سننی، انہوں نے کہا بدعتیو۔ راجہ صاحب کیا کیا آپ نے؟ کہا ہم نے محفل کی،
کوئی خرچہ بھی کیا؟ ہاں کوئی 1000 بندہ تھا، ان کا کھانے کا بھی انتظام تھا۔ او بدتیا، تو نے سارے پیسے ضائع کر دیے؟ کہ میں کہا آپ کو بل آئے؟ یہاں فریڈم ہے، اگر کمایا اس نے خود ہے تو لگا بھی تو خود سکتا ہے نا۔ یہ تیرا عجب ظلم ہے کہ کمائے وہ خود اور خرچ کرنے کے وقت تجھ سے مشورہ کر لے جائے۔ یہ عجیب بات ہے، تکلیف آپ کو۔ خرچ یہ نوجوان کریں عاشقان رسول، اور نام بھی ان کا ہو عاشقان رسول، پھر پوچھیں بھائی جی نفع نقصان، جو سود و زیاں سوچے وہ اس کی گلی میں جائے کیوں؟ جو ابھی نفع نقصان کے چکروں میں پڑا ہو وہ اس کی گلی میں جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ ہائے ہائے، میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ تو ان کو بھی مشورہ دے کے فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں جگ کی کھائے کیوں؟ او دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ میں آپ سے اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوں تو بڑے بڑے مفکر ہیں، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، ہمارے لوگ ہمیں تانے الٹے دیتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے جی بڑا کام ہو رہا ہے، بڑا مشن ہے، بہت بڑا مشن ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں 11ویں کر دیتے ہر مہینے اور اپنے آپ کو بڑا مبلغ اسلام سمجھتے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ ہے؟ کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے آپ کا۔ آپ کیا چیزیں ہیں جی؟ آپ اردو بولتے رہتے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، ان کے فر انگریزی بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا انگریزی قابل فخر ہے، مولوی کو چیک کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ قرآن زیادہ کون پڑھ سکتا ہے۔ یہ کیا آپ مولوی چیک کر رہے؟ کمال بات ہے بھائی۔ مولوی چیک کرنے کا طریقہ انگریزی ہے یا عربی ہے؟ مولوی چیک کر رہے تھے، آپ انگریزی نہیں بول سکتے، آپ اردو بولتے ہیں۔ میں نے کہا ہم عربی بولتے ہیں، قرآن پڑھتے، جڑا مرضی ڈگا جو وہ ساڑھے نال قرآن پڑھے ہمارے ساتھ۔ پرانے بابے بزرگ ہمارے سمجھتے ہیں وہ پنجاڑی ہوتی ہے نا، اتلا گتا یا نیواں گتا، جس گتے مرضی جو لو، قرآن پڑھاؤ مقابلے انگریزی بولتے۔ اللہ کے فضل سے انگریزی کا بھی انتظام ہو گیا، دیکھو ہمارے نوجوان انگریزی میں بھی تقریر کرتے ہیں۔ آپ کا یہ مطالبہ بھی ہم نے پورا کر دیا، اڑے ہوئے نہیں ہیں اس پر بھی۔ ابھی پہلے تقریر انگریزی میں کرائی نا، آپ کو سنائی نا، نوجوان غصے ہو رہے تھے بھائی وہ کیا سنگنگ پارٹی کو کہا۔ اب وہ انگریزی میں ایسے ہی لفظ ہوتے ہیں نا، اور کیا بتائیں آپ کو، انگریزی سنو تو ایسے ہی مزے پاؤ نا پھر جناب، اس میں لفظ ہی ایسے ہیں، وہ کریں کیا؟ اس میں لفظ ہوتے ہی ایسے ہیں نا، پھر جب انگریزی سنو گے تو پھر ایسے ہی لفظ بھی تو سنو گے، ہم تو نہیں کہہ سکتے نا یہ۔ تو وہ نوجوان بھی جان بوجھ کے ایسی بات انہوں نے کو توہین کرنے واسطے نہیں کہی، لفظ ہیں ہی ایسے نا، وہ نہ کہیں تو کیا کہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے بہت بڑی ایک محترمہ تھی، وہ ایک جگہ اذان ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ اذان بج رہی ہے، تو قصور ان کا بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے بجنا ہی تو سنا ہوا ہے، اور سنا کیا ہے، تو لفظ ایسے تو ایسے ہی لفظ بولے جاتے ہیں نا جناب۔ ہاں تو انگریزی والے بولے تو ایسے کر جاتے ہیں نا، بات تو ہے عربی کی۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ یہ منصب ہے، یہ منصب ہے برادران اسلام۔ یہ بات جو درمیان میں نے عرض کی ہے، اس پر غور فرمانا، ابھی نہیں، ابھی بھی سن لیا آپ نے، دلوں میں بٹھانا، جب جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، رات کو سوتے وقت 15 منٹ پہلے تھوڑا اس بات پر غور کرنا کہ کیا ہر بندہ جو خود پیش کرے اپنے آپ کو کہ میں تبلیغ کروں گا، کیا وہ حقدار بھی ہے تبلیغ کا یا نہیں؟ یہ ریکارڈ پہ آنی چاہیے بات۔ آپ کہتے ہیں جی حق کا کیا مطلب ہے، جو کرے تو کرے دے، پریکٹس کرے دے۔ میں کہا کرنے نو کرے پیا،
لیکن کیا وہ کرنے کا حقدار بھی ہے کہ نہیں؟ بات اتنی ہے، یہ ریکارڈ پہ رہنی چاہیے بات۔ جس آدمی کو آج تک حضور کے شاگردوں پر اعتبار نہ ہو اور خود کو استاد کہے، میں نے کہا مر جا۔ حضور کی تعلیم کو تو نے معاذ اللہ ریجیکٹ کیا، کس منہ سے خود کو استاد کہتا ہے؟ مصطفیٰ وہ استاد ہے جس کو رب نے یعلمہم الکتاب والحکمہ کہا، تو جس کو اس کی ٹیچنگ پہ اعتبار نہیں، وہ کس منہ سے خود کو دین کا ٹیچر کہتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہو تو میں آگے چلوں، کنوے ہو گئی؟ بعد میں یہ جگہ بنا لے گی دل میں، اگر سمجھ لیے آپ نے تو یہ جگہ بنا لے گی، پیغام ہے۔ اب آگے چلیے، آگے جناب میرے پاس جتنا ٹائم ہے کوئی 10 منٹ، 10 منٹ ٹھیک ہے یا 5 منٹ؟ نہیں آپ جیسے مناسب سن، میں سارا ٹائم نہیں لینا چاہتا، بالکل آپ یقین، مہمان آ گئے؟ اچھا 5-7 منٹ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا بہت عظیم ہے۔ ابھی میں نے ایک صرف اشارہ آپ کے سامنے کیا ہے، حقیقت یہ، مگر آج آپ سے ایک دل کی بات کہنا چاہتا ہوں بحیثیت خادم آپ کے اور دین اسلام کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں دست بستہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اذن دیا ہے، ہمارے آقا کو اذن دیا ہے، آپ معزون ہیں، مختار ہیں، خلیفۃ اللہ الاعظم ہیں، اللہ کے نائب مطلق ہیں، کہہ دو سبحان۔ آپ شفیع ہیں، شافع ہیں، مشفع ہیں، آپ کی شفاعت قبول ہے۔ مگر اہل سنت و جماعت محفل نعت کے اور حضور کی مدح کے حوالے سے آج میں آپ کے خدمت میں ایک دین کے بالکل ادنا خادم کی حیثیت سے اور خود کو آپ سے بڑا سمجھ کے نہیں، لیکن صرف اس منصب پر کہ آپ نے مجھے بلایا، میں نے آپ کو کہنا ہے کچھ، ورنہ میں آپ سے بھی کم ترین ہوں اس بارے میں۔ ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے، اہل اسلام جناب آج صاحب تشریف لا رہے ہیں، ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ ہمارا عقیدہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے یشفع عندہ، جو اللہ کے ہاں سفارش کرے، لوگوں کے لیے رخصت مانگے، ڈسکاؤنٹ مانگے، ترخیص مانگے، کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں مگر وہی جس کو ہم نے اجازت دی ہے۔ لوگ من ذا الذی ابھی پوچھ رہے ہیں، من ذا الذی، میں نے کہا اللہ باذن کے پیچھے بھی پڑا کرو نا کبھی، من ذا الذی پر اڑے ہوئے ہو، اجازت دی جسے۔ لیکن اہل سنت و جماعت ذرا دل کے کان توجہ ادھر ہو جائے تو میں یہ بات عرض کر دوں، دیکھو کوئی بھی محترم آدمی ہو، آپ کا محترم ہو جی، والد ہو، بزرگ ہو، استاد ہو، ٹیچر ہو، کوئی بھی محترم ہو، بڑا ہو، بھائی ہو آپ کا، بڑے آپ سے بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو جی، کوئی سید پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی بھی مطلب جس کو آپ عزت دیتے ہیں، ماں ہو، نانی ہو، دادی ہو، بزرگ ہو اپنی جی، آپ کا انسٹرکٹر ہو، کوئی بھی ہو، آپ مہذب انسان ہے، مہذب، بڑے آداب رویہ آپ کا درست ہے، بڑے ایٹیکیٹس آپ کو آتے ہیں، آپ کے پاس ایک تھیلا ہے، اتنا تھیلا بیگ ہے آپ کے ابا جا رہے ہیں یا آپ کے دادا جا رہے ہیں یا آپ کے استاد جا رہے ہیں جی، یا سید فقیر کو جا رہے ہیں جس کے آپ ادب کرتے ہیں، کوئی بھی ہے، آپ کہتے ہیں جناب یہ ذرا پکڑے، یہ میرا بیگ پکڑ لیں، تھوڑا آپ چلے، میرا تھوڑا مشکل ہے میرے لیے، آپ بیگ پکڑیں، یہ بیگ آپ اٹھا لیں، وزنی ہے کچھ، آپ اٹھا لیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انسانی آداب اخلاق کے حوالے سے کیا یہ بات درست سمجھتے ہیں کہ
ابا جی یہ ہیں اور نوجوان آدمی بچہ نوجوان 17-18 سال ویٹ لفٹنگ کرتا ہے اور جناب جم میں جاتا ہے اور 4 من کی بغدر پھیرتا ہے اور وہ جناب چاچا یہ میری پوٹلی اٹھاؤ، اماں یہ میرا بکسہ اٹھاؤ، اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا، اماں یہ چپ کے تم لے جاؤ، اٹھاؤ اس کو لے جاؤ۔ اس کے بارے میں آپ سے ہر آدمی سے میرا سوال ہے، مؤدبانہ میری درخواست ہے کہ اس کا مجھے جواب دے، یہ بات آداب کے اعتبار سے کیسی ہے؟ نہیں سب نہیں بولے، آپ بتائیں۔ جو لوگ اس رویے کو درست سمجھتے ہیں وہ اپنا اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے۔ اماں کو اپنا بوجھ اٹھوانا، ابے سے اٹھوانا، چاچے سے، بابے سے، استاد سے، پیر سے، فقیر سے، جی اے یار میرے بیگ ہے 2-3 میں اٹھا لایا ہوں، ایک میں تو صرف میری ٹافیاں ہیں اور ایک میں میرے سگریٹ ہے اور ایک میں نے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، اتنے میں تو اٹھا نہیں سکتا، ابا جی یہ اٹھاؤ، یہ ٹھیک ہے؟ اگرچہ دادے نے یہ کہا ہو، دادے نے کہ بھائی بچہ ہے ابھی تم اٹھا لینا، پھر بھی آپ یہ کہیں گے؟ یہ بات بڑی بنیادی آج آپ سے کر رہا ہوں، کریں گے آپ؟ بھائی دیکھو، شفاعت کا معنی ہے دوسروں کا بوجھ اٹھانا، ان کا بوجھ ہلکا کرانا، یہ لغوی معنی ہے شفاعت کا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن امتی سے میں پوچھتا ہوں کہ صرف ہر وقت ہم اس پہ خوش ہوں کہ وہ ہمارے شفیع ہیں، لیکن کبھی مطلب بھی سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ امت نے اپنا سارا بوجھ سرکار کے کاندھوں پہ رکھ دیا ہے، آپ تیار ہیں اٹھانے کو، لیکن ایز اے غلام عاشق محب جو آپ نے کیا کیا اچھا کیا؟ سمجھ ابھی نہیں آئی آپ کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور کو اس کا اختیار بھی ہے، حضور سفارش کریں گے بھی، بوجھ ہلکے کرائیں گے بھی، آپ ہمیں فرما بھی رہے ہیں، آفر بھی دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں کیوں؟ حضور شفیع ہیں۔ ہم روزہ نہیں رکھیں، حضور شفیع ہیں۔ ہم اچھا کام نہیں کریں، حضور شفیع ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم آپ کے نوکر ہیں، نام لیوا ہیں، سلام پڑھے ہیں، نیت یہ ہے کہ سارا بوجھ اپنا اٹھا کے حضور پہ ڈالیں گے۔ میں آپ سے اس حیثیت سے سوال کرتا ہوں کہ شفیع آپ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا، لیکن یہ تصور، یہ نظریہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے، سارا بوجھ اپنا کٹھا کر کے رکھیں گے؟ کس لیے؟ کہ حضور جو اٹھانے والے ہیں۔ جب آپ اپنے ابا کو نہیں اٹھوانا چاہتے، اپنے دادا کو نہیں اٹھوانا چاہتے، تو اس کو کتنی بڑی توہین ہے کہ آپ اس پر ہر وقت تکیہ رکھیں کہ ہم اپنے بوجھ سارے سرکار کے کاندھے پر لا ڈالیں گے۔ اہل سنت و جماعت طبیعت میں زیادہ کوئی غصہ تو نہیں آ رہا، لیکن یہ بات قابل غور ضرور ہے۔ بس میں نے اتنا کہنا تھا، کہہ دیا۔ اب ایک اور بات کروں گا، دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ذاتی طور پر صرف محبوب ہوں ہمارے، جی، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ان کی کوئی بات نہیں ہم مانیں گے، ہیں محبوب وہ ہمارے، بات نہیں مانیں گے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ کہ ہم آپ کی ذات سے محبت کرتے ہیں لیکن بحیثیت رسول آپ سے محبت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ بحیثیت رسول محبت کریں تو جو کچھ وہ حکم دیتے ہیں ان کو بھی تو مانیں نا۔ غور کرو، ہمیں محمد الرسول اللہ سے محبت ہے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ کہیں کہ ہم صرف رسالت سے محبت کرتے ہیں، رسول کی ذات سے محبت نہیں کرتے، لیکن اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے کہ صرف ذات سے محبت کریں اور آپ کی رسالت سے محبت نہ کریں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے جذبے سے بھی بچائے کہ صرف ذات سے محبت کریں اور رسالت سے محبت چھوڑ بیٹھیں۔ کیوں؟ کہ محمد سے رسالت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ما محمد الا رسول، اور محمد نرے محمد تو ہے ہی نہیں، وہ تو صرف رسول ہے۔ یہ دو سوچیں ہیں اس وقت، ایک لوگ کہتے ہیں کہ ذات سے کیا بنتا چھوڑو،
اور ایک ہے کہ ذات ہی صرف پکڑو، رسالت کی کسی بات پر عمل ہی نہ کرو. یہ اگر تصور ہو گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ محمد بحیثیت محمد ہمارے محبوب ہیں، اور رسالت کہا یہ چیپٹر چھیڑو ہی نہیں، کیونکہ اس میں تو بہت سی باتیں ماننا پڑتی ہیں. کچھ غور فرما رہے ہیں اس بات پر جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں؟ ہم محمد بحیثیت محمد ان سے محبوب ہیں، وہ ہمارے محبت ہم کرتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ سے رسالت کو کسی لمحے بھی جدا نہیں سمجھتے. ارے ہم تفہیم القرآن والے بھی نہیں ہیں جو یہ سمجھیں کہ 40 سال تک تو ان کو خود خبر نہ تھی کہ وہ رسول ہیں. ہم تو وہ ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ تو ابھی عالم ارواح میں تھے تب بھی رسول تھے. گرامی قدر حضرات، بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری بات اشارتاً کروں گا، وہ بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، اور اپیل ہے میری. کیوں کہ رویوں کو درست رکھنا یہ ہماری ذمہ داری. دیکھو ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. اس پہ کوئی اعتراض کرے تو ہم مناظرہ کرتے ہیں اور کریں گے، یہ ہمارا فرض ہے. اگر قیام پر کوئی سوال کرے گا میں اس کے لیے تیار ہوں جواب دینے کو، مگر ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے کہ قرآن پاک میں واضح لفظوں میں کہ گھیرا باندھ کے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے تم سلام پڑھو، یہ حکم نہیں، مگر اس کا ثبوت نکلے گا احادیث مبارکہ سے بھی نکلے گا اور تعامل امت سے بھی نکلے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور یہ بھی اشارتاً اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کچھ ذہنوں کو یہ بات اپیل کرے کہ جس بات کا قرآن میں حکم نہ ہو جی اس کو کرنے پر اور کرتے رہنے پر تو ہم مناظرے کریں، اور جس کا حکم قرآن میں سینکڑوں مرتبہ ہو اس کو سوچے ہی نہیں کہ وہ کرنا ہے. میں صرف یہ بات کر، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ریت اور روایت جو ہے نا وہ ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ نقطہ نظر بھی ہمارے بزرگوں کا نہیں ہے. یہ کام ایسے ہیں کہ اضافی خوبصورتی دیتے ہیں، اضافی خوبصورتی بخشتے ہیں. یہ آداب ہیں، اخلاق ہیں، دین کے طریقے ہیں، یہ رویے ہیں، اضافی خوبصورتی دیتے ہیں. لیکن بنیاد ٹوٹی ہوئی ہو، ایک آدمی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور اس کو اوپر سے آپ لے پپوتی کر کے کہیں کتنا خوبصورت لگتا ہو، جب بھی بٹھاؤ گے تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی تھی تو گر جائے گا. فرائض پر جو قوم پابندی بالکل نہ کرے اور کبھی چھوٹ جائیں تو اسے احساس ہی نہ ہو کہ چھوٹے ہیں، اور جس کو بڑی دور سے وہ ثابت کرنے کا مناظرے کر کے دلیل ڈھونڈ کے لانی پڑے، کوئی 6000 دے کے کسی مولوی کو ثابت کروانا پڑے، اور ایسی چیزیں جو ہر مسلمان خود ثابت کر سکتا ہے کیونکہ آیت سیدھی لکھی ہوئی ہے، اس پر عمل نہ کرے، اور جس کو مناظرے سے، تحقیق سے، بڑی ریسرچ سے ڈھونڈ کے لانا ہے اس پہ پکا عمل ہو، تو اس کو بھی غور کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہم سے کسی مرحلے پر کوتاہی ہو رہی. جو چیز اول ہے اسے ہم اولیت دیں. کیوں کہ ہم الحمدللہ کوئی مناظر یا ریسرچ کرنے والے بڑے اسکالر کے دعوے دار نہیں ہیں، مگر یہ بات میں کہوں گا کہ ہر مسئلے پر ریسرچ اسکالروں کو اور محققین کو جواب دینا ہے، اور وہ دیں گے، آپ کی روایت کو بھی ثابت کریں گے. مگر جب کوئی یہ تانا دے گا کہ آپ کے سنی اور عاشقان مصطفیٰ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی مسجدوں میں نماز کے وقت تعداد میں کم ہوتے ہیں، ان کے بچے قرآن پڑھنے میں کم ہوتے ہیں، یا قرآن پڑھنے میں اتنے تیز نہیں، یا دینی معلومات میں کم ہیں، تو اب کون سا مناظر ہم مدعو کریں جو آپ کی اس بات کی بھی وکالت کرے؟ مثلاً حضور کی ادائیں اپنانے میں آپ سب سے ڈھیلے ہوں، قرآن پڑھنے میں آپ ڈھیلے ہوں، تعلیم دینے دلانے میں، مدرسوں کی خدمت میں آپ وہ بھیک منگوں کی طرح دروازوں پہ کھٹکھٹا کے 50 پینیاں آپ سے مانگتے پھریں، اور جو کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو اس پہ آپ لاکھوں روپے بھی خرچ کر سکیں، اور تعلیم و تعلم جو دین میں لکھا ہوا ہو اس کے لیے لوگ بھیک منگوں کی طرح پھرتے رہیں،
تو مجھے پوچھنا پڑے گا کہ اس بات کا جواب ہمیں کس طرح دینا ہے. کون سا محقق ہم بلائیں گے جو یہ کہے گا کہ اگر سنی با اعتبار مجموعی من حیث القوم مسجدوں میں کم آئیں, تعلیم کم دلائیں بچوں کو, تو اب مناظرہ کرو جی کہ یہ بھی ہمارا کام درست ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیا اس پر بھی ہمیں مناظرہ کرنا ہے, یا ہر بندہ اس کام کا عملی طور پر خود جواب دے گا؟ جب تک وہ خود نہیں آئے گا مسجد میں, اس کا جواب کیسے دیں گے ہم؟ یعنی آپ مسجد میں نہیں آتے, میں اس کی وکالت کرتا ہوں, آئیں یا نہ آئیں جی آپ کو کیا ہے, میں کروں گا ضرور اس کی. کیوں کہ اس کی بھی دلیل ہے میرے پاس. کیا کہ سارے مسجد میں آنے والے کامیاب نہیں ہوتے. کیوں کہ اگر عقیدہ ہی آپ کا درست نہیں تو آپ مسجد میں آتے ہیں تب بھی کیا فائدہ؟ آپ کمزوری نہیں سمجھے, ان کو پھر بھی ناک آؤٹ کروں گا میں. مگر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ناک آؤٹ کرنا ہی تو دنیا میں مقصد نہیں رہ گیا. اپنے اخلاق بھی تو اپنے آقا کے حکموں کے مطابق سنوارنے ہیں نا. کیا دنیا میں صرف اسی لیے ہم آئے ہیں کہ دوسروں کو ناک آؤٹ کرنا ہے, اپنا کچھ بھی نہیں کرنا؟ یہ ہے عنوان ہمارے پاس اب بھی کہ اگر کوئی کہے صرف نماز پڑھ کے ہم کامیاب ہوں گے, غلط ہے. صرف کلمہ پڑھ کامیاب ہوں گے, غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ درست نہ ہو تو قرآن کہتا ہے تیری کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے. اس لیے اس کا آنا ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. ایسے منافقین تو بے شمار ہیں جو قرآن پڑھنے میں سرکار نے خود فرمایا تم سے بہت آگے ہوں گے, مگر دین ان کے حلق سے اترا ہوا بھی نہیں ہوگا. مگر ہمیں ہر بات میں صرف یہ سمجھنا کہ ہمیں کسی کو ناک آؤٹ کرنا ہے, یہ بات غلط ہے. کیونکہ دین صرف ناک آؤٹ کرنے نہیں آیا, دین لوگوں کو پاک کرنے آیا ہے. مصطفیٰ علیہ السلام کے کاموں میں بڑا کام ہے یزکیہم, میرا محبوب تمہیں ستھرا کرنے آیا ہے. تمہارا ظاہر بھی ستھرا کرے گا, تمہارا باطن بھی ستھرا کرے گا. اگر ہم اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کرتے, ستھرا نہیں کرتے اور ڈٹے رہتے ہیں کہ نہیں ہر بات کا آپ جواب دیں گے, اس کا مطلب ہے کہ دین کو ہم نے بھی ایک جنگ و جدل سمجھ رکھا ہے. عملی پہلو کا جواب ہمیں خود دینا ہے ہر مسلمان کو. اور سنی عاشق کو زیادہ کیوں؟ اس کے ایمان کی وجہ سے یہ ایک ڈیوٹی, اور دوسری عشق کی وجہ سے دوہری ڈیوٹی. کیونکہ عاشق کو تو دوہری ڈیوٹی ہے. ارے وہ تو نرا یہ کہتے ہیں کہ رب دیکھتا ہے, اور آپ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سرکار دیکھتے ہیں. سرکار کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارا شیخ بھی دیکھتا ہے. تو جب تین دیکھتے ہو تو پھر تو زیادہ بندے کو ڈرنے والا ہونا چاہیے, چہ جائے کہ بندہ اس سے بھی ہٹا ہوا ہو. گرامی قدر حضرات, یہ ہماری ڈیوٹیاں ہیں. منصب میں نے پیش کیا, پھر آپ کو یہ بتایا کہ دعوت دین کے حقدار پیش کرنے کے آپ ہیں, یہ دوسرا موضوع اشارتاً. اور تیسرا یہ بتایا کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ صرف کہنے سے نہیں ہوں گے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. تیسرا, انجمن عاشقان رسول کی طرف سے آج جو اشتہار چھپا ہوا ہے اس کے اوپر ایک انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کشمیر میں زلزلہ سے شہید ہونے والے جو شہداء ہیں, زلزلہ میں شہید ہو گئے ہیں, پہاڑوں کے نیچے دب کے, مکانوں کے نیچے دب کے, ان کے یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور بیواؤں کو, مساکین جو ہیں ان کا سال کا خرچ ہے کو 330 پاؤنڈ ہے. اور یہ انجمن عاشقان رسول, یہ جو چیریٹی ہے, یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ یعنی وہ بچے جو شہداء کے بچے زلزلہ زدگان کے ہیں, ان کی تعلیم تربیت کا وہاں بندوبست کیا جائے, کوئی اسکول بنائے جائیں, تعلیم دلائی جائے, انتظام کیا جائے ان کے لیے باقاعدہ مدارس میں, کالجز میں, جہاں بھی ان کو رکھا جائے, ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی سرپرستی کا انتظام کیا جائے. دیکھیے عملی کام جو کرنے کے ہیں ان میں سے یہ بھی بہت اہم کام ہے. بلکہ سرکار کا فرمان ہے کہ اگر کوئی یتامہ اور مساکین کے ساتھ خدمت کرتا ہے دین کے جذبے کے ساتھ, تو اس کے سالوں کے جو کبیرہ گناہ ہے نا, اس تعلق سے کہ کسی نے یتیم اور مسکین کی سرپرستی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پہلی زندگی کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے. اور یتیم کی جو کفالت کرتا ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کو میدان حشر میں اور وہ اس طرح آئیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں, اس طرح میرے ساتھ آئے گا وہ میدان حشر میں, اس طرح ہوتے. اور پھر یہ ہمارا اجتماعی المیہ تھا یہاں کے مسلمانوں نے. میں ان دنوں میں بھی یہاں
اس ملک میں تھا میں نے دیکھا آپ نے جس جذبہ کے ساتھ اس مرحلے پر ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، یہاں تنظیموں نے، یہاں لوگوں نے جس طریقے سے سرپرستی کی، جا کے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں پیش کر سکتا۔ لیکن مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے کہ ان کے بچوں کی سرپرستی کرنا، ان یتامہ کی، مساکین کی سرپرستی کرنا، اور ان کو تا وقت کہ وہ خود کفیل ہو جائیں اس وقت تک ان کی سرپرستی جاری رکھنا اور ان کی تعلیم و تربیت کے انتظام کا بہت اعلیٰ منصوبہ ہے۔ اس پر میں اس پوری تنظیم کو، چیریٹی کو انتہائی صمیم قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عام مسلمانوں سے میری یہ درخواست ہے کہ عملی کاموں میں اس سے بڑی نیکی کا اور کوئی کام نہیں ہے، اور یہ تمام تر یہ کام خیر ہے، تمام تر خیر ہے، اس میں شر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اس لیے اشارتاً یہ میری آپ حضرات سے اپیل ہے کہ اس مقدس کام کے لیے آپ حضرات کو یہ پکار رہے ہیں حضرات، اور منصوبہ انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس سلسلہ میں وہ مسلمان جو مخیر ہیں، جن کو اللہ نے اولاد بھی دی ہے اور جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، وہ اپنے بچوں کی طرف بھی دیکھیں، اور ان کی سلامتی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں مزید ترقی اور برکتیں فرمائے۔ ترقی اور برکت اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ پر جو نعمت ہے اس کا شکر اس طرح ادا کریں کہ آپ یتامہ کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں، مساکین کی کفالت اپنے ذمہ لیں۔ اس سے آپ کی نعمت گھٹے کی نہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو یہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اور برکت فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو اس سلسلہ میں بڑھ چڑھ کر ان حضرات کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ تمام تر خیر کا کام ہے اور یہ عملی قدم ہے۔ صرف اٹھنا بیٹھنا، بیٹھ کے چلے جانا، کوئی چیز کا اثر نہ لینا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، عملی قدم اٹھانا یہ بہت ضروری ہے۔ میں ان نوجوانوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسے کاموں میں کبھی آپ پیچھے نہ رہیں۔ صحابہ کرام اولیت لے جاتے تھے، سبقت کرتے تھے ایسے کاموں میں۔ جب بھی سرکار نے کہا، صحابہ کرام جو معیار ایمان ہے ہمارے لیے، ان کا طریقہ یہی تھا۔ سرکار جب پکارتے تو صحابہ اپنی ہمتوں سے بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے سے پیش کرتے، اور حتیٰ کہ مجھے بخاری شریف کی حدیث یاد آتی ہے کہ صحابیات سے بھی آپ نے فرمایا، عورتوں سے بھی فرمایا۔ عیدگاہ مصلی پر عید کے دن سرکار نے صدقات جو اکٹھے کرنے کا اعلان فرمایا، حضرت بلال سے فرمایا عورتوں کی طرف بھی تم اپنی چادر پھیلا دو۔ مسلمان عورتوں نے صدقات دیے، سونا زیورات اتار کے دے دیے، پیش کر دیے۔ صحابہ اکرام نے صدقات پیش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری شریف مسلم شریف آتا ہے 100 اونٹ ماہ سامان۔ جیش الاسرہ جب تیار ہوا تبوک کے لیے 100 اونٹ، حضور نے فرمایا 100 آج نہیں چاہیے، رکھ، زیادہ چاہیے۔ کہا 200 اونٹ ماہ سامان، 200 اونٹ بھائی، اور یہ مار داڑ کے نہیں تھے، اپنی کمائی کے تھے، غور کرو نا ذرا 200 اونٹ۔ آئے لوگوں کو شوق ہے صحابہ پر تنقید کا، میں کہ پتر پڑھ کے تے کھانا ہی ہو جائے۔ 200 اونٹ ماہ سامان، فرمایا 200 بھی نہیں لوں گا۔ اب محبتاں کچھ منگدیاں بھی نہیں نا، ایویں تو نہیں میرے محبت ہے، فرمایا 200 بھی نہیں لوں گا۔ حضرت عثمان عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ ماہ سامان پیش کرتا۔ کہے دو سبحان اللہ، چندہ مرضی سے دینا ہے، سبحان اللہ تو زور سے کرو، اس کا تو کوئی عرض نہیں ہے نا۔ 300 اونٹ ماہ سامان پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کے اس جذبہ سخاوت پر میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 300 اونٹ ماہ سامان۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقام پر اس حدیث پاک کی تشریح میں لکھا ہے، فرماتے ہیں معتبر محدثین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال عثمان سے مال لے لو اور میری طرف سے جنت اسے لکھ کے دے دو کہ آج سے عثمان جنت کا مالک ہو گیا ہے۔ لوگ ہمارے آقا کے منصب پر باز کرتے ہیں، میں نے کہا جو جنت لکھ کے دے دے لوگوں کو، بخاری مسلم ترمذی کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہو،
تو ان کے اسٹیٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں، منصب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مالک ہے، مالک نہیں ہے، اور جنت رب نے جب ان کے ملک کر دی، جسے چاہے دنیا میں لکھ کے عطا فرما دے۔ اسی سے سمجھو کہ ان کی شان کیا ہے۔ لیکن صحابہ کے قربان جاؤں، جانیں پیش کی، مال پیش کیے، اولادیں پیش کی، اور وطن سے ہجرت کی، اور جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مہاجرین نے جو کچھ کیا، انصار نے گھر تک پیش کیے، زمینیں پیش کر دی، ورثے میں عرض کیا یا رسول اللہ جنہیں آپ نے ہمارا بھائی بنایا، آپ ہمارا ورثہ، ہمارا ترکہ ان کو بانٹ کر دے دیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عجیب نمونے پیش فرمائے۔ تو یہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ وہ ہماری ملت اسلامیہ، وہ بچے یتیم نہیں ہیں، ہمیں بار بار ان کو یتیم ہی نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں کہ جب اتنے زندہ موجود ہیں آپ، تو سب وہ کس بات کے یتیم ہوں، ہم سب ان کی کفالت کریں، آگے بڑھ کے کہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یتیم کہنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ان کی کفالت اپنے ذمے لیں۔ لہٰذا اس کار خیر میں ابھی بعد میں جو بھی ان کا طریقہ کار ہو، نوجوانوں کا آپ کے لیے کوئی رجسٹر رکھیں، کوئی تو بڑھ چڑھ کے کوئی مسلمان بھی اس سے آگے پیچھے نہ ہو، بلکہ سب نام لکھوائیں اپنے کہ ہم ان کی کفالت کریں گے، اور یہ آپ کے لیے جنت کی ضمانت ہوگی۔ آپ یقین کریں، سرکار فرماتے ہیں یتامہ کی کفالت کرنے والا اس طرح میرے ساتھ برابر جنت میں داخل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔